مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى وفي موضع آخر الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما آمین. سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سجاوار ہے، جو اس پوری کائنات کا تنہا خالق ہے، مالک ہے اور رازق ہے. بعدہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بے گنتی بے حساب درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں تمام نبیوں پر، پیغمبروں پر، بالخصوص اللہ کے آخری نبی امام کائنات سید الانبیاء جناب عربی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم سامعین کرام، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جس عنوان پر مختصر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، عنوان ہے ہماری زندگی کے اندر سکون کیوں نہیں ہے، ہماری زندگی کے اندر بے چینی کیوں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے حق بات کہنے کی اور ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین. محترم سامعین کرام، آج انسان کے زندگی کے اندر ایک پرابلم ہے، وہ یہ ہے کہ آج انسان سب کچھ رکھتے ہوئے بھی، انسان کے پاس سب کچھ رہتے ہوئے بھی اگر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ سکون کی کمی ہے. ایک انسان جس کے پاس عہدہ ہے، منصب ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، اہل و عیال ہے، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہیں، لیکن اس انسان کے پاس اگر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ سکون کی کمی ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس نعمتوں کی کوئی کمی نہیں ہے، دولتوں کی بھرمار ہے ان کے پاس، لیکن اگر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ سکون کی کمی ہے. ایسا کیوں ہے؟ آج ہر انسان بے چین کیوں، سکون کیوں نہیں؟ ایک انسان جو صبح سویرے اپنے گھر سے نکلتا ہے بن سور کر کے،
بظاہر وہ انسان خوبصورت دکھ رہا ہے، اس کے جسم پر، اس کے بدن پر خوبصورت لباس ہے، لیکن اندر سے وہ کھوکھلا ہے، اندر سے وہ ٹوٹا ہوا ہے، اندر سے وہ بے چین ہے۔ بظاہر وہ انسان خوبصورت دکھ رہا ہے، صاف ستھرا دکھ رہا ہے، لیکن اندر سے کھوکھلا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ ناچتی گاتی ہوئی اس دور کی تہذیب، کیا جانے یہ کس کرب کا اظہار کرے ہیں۔ جب ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ہماری زندگی کے اندر بے چینی کیوں، سکون کیوں نہیں، اس کے وجوہات کیا ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے میں نے آپ لوگوں کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے صاف طور پر واضح کر دیا کہ امن کس کے پاس ہے، امن میں کون لوگ رہیں گے۔ اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اس ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، وہی لوگ اصل معنی میں امن کے حقدار ہیں، چین کے حقدار ہیں، سکون کے حقدار ہیں، جنہوں نے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کی۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر واضح کر دیا کہ جہاں پر ایمان وہاں پر امن، جہاں ایمان نہیں، جہاں ظلم ہے وہاں امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا۔ قرآن و حدیث کے اندر کچھ وجوہات کا تذکرہ کیا گیا ہے جس کی بنا پر آج ہماری زندگی کے اندر سکون نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ وجوہات کیا ہیں، ہمارے زندگی کے اندر سکون کیوں نہیں ہے۔ اس کا سب سے بڑا سبب اور سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ آج ہم اللہ سے دور ہیں۔ اللہ سے دوری یہ ہمارے زندگی کے سکون کو برباد کر دیتا ہے۔ جس اللہ نے، جس خالق نے، جس مالک نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا خالق حقیقی ہے، آج ہم اسی اللہ کو بھول چکے ہیں، اسی اللہ کے در سے بھاگ رہے ہیں، اسی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اسی اللہ سے بغاوت کر رہے ہیں، اسی اللہ سے دور بھاگ رہے ہیں۔ جب ہم ایسا کریں گے تو ہمارے زندگی کے اندر سکون نہیں ہوگا۔ اگر سکون چاہتے ہو، اگر اپنے زندگی کے اندر اطمینان چاہتے ہو تو اللہ سے جڑنے میں ہی سکون ہے، مسجدوں کے اندر آنے میں ہی سکون ہے، سجدوں کے اندر جو مزہ ہے، جو سکون ہے وہ کہیں اور نہیں مل سکتا ہے۔ اگر سکون چاہتے ہو، ہمارے نمازوں میں وہ سکون رکھا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور سکون کے متلاشیوں اور ڈپریشن میں مبتلا لوگوں، اے امن کو ڈھونڈنے والوں، اے سکون کو ڈھونڈنے والوں، اے بے چین لوگوں، اگر تمہاری زندگی کے اندر سکون نہیں ہے، تمہاری زندگی کے اندر بے اطمینانی ہے، تو اے انسانوں سن لو، اللہ صاف طور پر، کھلے واضح طور پر کہہ رہا ہے اگر سکون چاہتے ہو تو وہ سکون اللہ کے ذکر میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے ذکر میں ہی سکون ہے، اطمینان ہے۔ اگر اللہ کے ذکر سے دور بھاگو گے تو یہ یاد رکھو تمہارے زندگی کے اندر سکون نہیں ملے گا، اطمینان نہیں ملے گا۔ اور اے لوگوں، آج ہم سکون کو کہاں ڈھونڈ رہے ہیں، کس راستے پر جا رہے ہیں؟ اللہ تو اپنے کلام پاک کے اندر واضح کر رہا ہے کہ اے لوگوں، اگر سکون چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرو۔ اور یہاں ذکر سے مراد یہ نہیں ہے کہ اپنے زبان سے کہہ دو، اللہ کا ذکر کر لو، اللہ کا نام لے لو، بلکہ یہاں ذکر سے مراد پوری بندگی ہے، پوری عبادت ہے، پوری شریعت ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں ہی سکون ہے۔ اور یہاں ذکر سے مراد یہ نہیں کہ اللہ کا ذکر زبان سے کر لیا جائے، ظاہری طور پر اللہ اللہ کر لیا جائے۔ یہاں ذکر سے مراد، مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں ذکر سے مراد پوری بندگی ہے، پوری عبادت ہے، پوری شریعت ہے۔ اور اللہ کے
کی عبادت میں سکون تلاشتے ہوئے، اللہ رب العالمین کے ذکر میں سکون تلاشتے ہوئے، دنیا کا سب سے عظیم انسان یہ کہا کرتا تھا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اے لوگوں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ تو کبھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی اللہ کا پیغمبر اس طریقے سے فرمایا کرتا تھا، آپ بلال کو کہا کرتے تھے، ارحنا بالصلاۃ یا بلال، اے بلال اٹھو، اے بلال اٹھو، اور اقامت کہو، اور اقامت کہتے ہوئے نماز قائم کرو، اور نماز قائم کرتے ہوئے اے بلال میرے دل کو سکون پہنچاؤ۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے اللہ کی بندگی میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ذکر میں سکون تلاشتے ہوئے اس طریقے سے فرمایا کرتے تھے۔ آج ہم سکون کو کہاں ڈھونڈ رہے ہیں، کس راستے پر جا رہے ہیں؟ آج ہمارا نوجوان کیا کر رہا ہے؟ ڈپریشن میں ہے، دماغ صحیح نہیں ہے، دل بے چین ہے، دماغ میں الگ الگ طریقے کے وسوسے آ رہے ہیں، اس طریقے سے ڈپریشن میں ہے، اس طریقے سے بے چین ہے۔ اس کے دماغ میں کبھی یہ خیال آ رہا ہے کہ چلو خودکشی کر لیتے ہیں، چلو کہیں پہ کسی جگہ اپنی جان کو گوا دیتے ہیں۔ کیوں میرے بھائی؟ سکون ہماری زندگی کے اندر نہیں ہے، ہمارا دماغ بے چین ہے، ہمارا دل چین کی حالت میں نہیں ہے۔ اس کا راستہ ہماری شریعت بتا رہی ہے۔ کیا کہہ رہی ہے ہماری شریعت؟ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ اے دماغ اور دل میں ڈپریشن لینے والے لوگوں، اگر ڈپریشن کو ختم کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے در پہ آ جاؤ، اللہ کو پکار لو، اللہ کا ذکر کر لو، نماز پڑھ لو، سجدوں میں جھک جاؤ، رکوع کر لو۔ یہی اصل میں سکون ہے، اسی میں اصل سکون۔ آج ہر انسان اللہ سے بغاوت کر رہا ہے، اللہ سے دشمنی مول لے رہا ہے، ہر انسان اللہ سے بغاوت کر رہا ہے۔ کوئی شرک کے ذریعے اللہ سے بغاوت کر رہا ہے، دور بھاگ رہا ہے، کوئی نفاق کے ذریعے اللہ سے دور بھاگ رہا ہے، کوئی کسی اور معصیت اور گناہ کے ذریعے اللہ سے بغاوت کر رہا ہے۔ یقیناً یہ یاد رکھو، اللہ سے بغاوت کرو گے تو سکون نہیں ملے گا۔ اگر سکون چاہتے ہو تو وہ سکون اللہ کے قریب ہونے میں ہے، اللہ سے جڑنے میں ہے۔ اور یہ جو امن جو لفظ ہے نا، یہ عربی لغت جب آپ پڑھیں گے، اٹھائیں گے تو امن یہ ایمان سے مشتق ہے، ایمان سے نکالا گیا ہے۔ امن اور ایمان یہ جب عربی لغت ہم پڑھیں گے تو یہ لفظ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، ایک دوسرے سے مشتق ہیں۔ تو جہاں امن چاہتے ہو وہاں ایمان ہونا ضروری ہے، جہاں ایمان وہاں امن، جہاں ایمان نہیں وہاں امن نہیں، سکون نہیں، بے اطمینانی ہے۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسرا سبب کیا ہے ہماری زندگی کے اندر سکون کیوں نہیں؟ کیونکہ آج ہم حرص و ہوس میں ڈوبے ہوئے۔ حرص و ہوس یہ انسان کے زندگی کے سکون کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو جتنی نعمتیں دی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی ان نعمتوں کو پا کر کے اسی پر اکتفا کریں، شکر گزاری کریں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو نعمتیں پا کر کے اور کی چاہت کرتے ہیں، اتنی دولتیں ہیں میرے پاس، اور آ جائے اور آ جائے اور مل جائے۔ یہ حرص و ہوس انسان کے زندگی کے سکون کو برباد کر دیتا ہے۔ جاؤ اٹھاؤ، کتنے ایسے لوگ ہیں ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر، بڑے مالدار ہیں، بڑے دولت والے ہیں، بڑی زمینیں ہیں ان کے پاس، لیکن ان کے زندگی کے اندر سکون نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ حرص و ہوس میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے پاس دولت نہیں ہوتا ہے، زمین جائیداد روپیہ پیسہ نہیں ہوتا ہے، وہ انسان بے سکونی کے عالم میں ہوتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ جن کے پاس دولت ہوتے ہوئے بے سکونی ہوتی ہے ان کے پاس، اس کی وجہ کیا ہے جانتے ہو؟ اس
کی وجہ یہ ہے کہ وہ انسان حرص و ہوس میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، ہمیں اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے، اور یہ اور چاہیے کہ لالچ انسان کے زندگی کے سکون کو برباد کر دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حدیث مبارکہ کے اندر کہ انسان اتنا لالچی ہو چکا ہے کہ اگر ایک انسان کو سونے سے بھری ہوئی 2 وادیاں دے دی جائیں، سونے سے بھری ہوئی، تو انسان اتنا لالچی ہو چکا ہے کہ وہ 2 وادیوں پر اکتفا نہیں کرے گا، شکر گزاری نہیں کرے گا، تیسری وادی کی تلاش میں نکل جائے گا۔ آج انسان اتنا، اور جانتے ہو اللہ رب العالمین نے تکاثر کے لفظ سے استعمال یاد کیا ہے قرآن مجید کے اندر۔ اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اے انسانو تم مقصد حیات کو بھول چکے ہو، تمہارے زندگی کا مقصد کیا ہے آج تم اس کو بھول چکے ہو، حرص و ہوس میں ڈوب کر کے، لالچ میں ڈوب کر کے۔ آج دنیا کی چاہت نے، آج دنیا کی محبت نے تمہارے دلوں پر پردہ ڈال رکھا ہے، اور دنیا کی محبت نے تمہیں مقصد حیات کو بھلا دیا ہے۔ اے لوگوں یہ یاد رکھو، آج تمہیں جو اور چاہیے کہ لالچ ہے، جو یہ حرص و ہوس ہے، یہ یاد رکھو یہ لالچ، یہ حرص و ہوس جب موت کا فرشتہ تمہارے سامنے کھڑا ہوگا، جب تم قبر کے اندر جاؤ گے تو یہ حرص و ہوس دور ہوگا۔ یقیناً قبر کی مٹی تمہاری لالچ کو ختم کر سکتی ہے۔ جب موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہوگا نا، تب انسان اس وقت دولت کی لالچ نہیں کرے گا، دولت کی لالچ نہیں کرے گا، بالکل بھی نہیں۔ کہے گا لعلی اعمل صالحا، لعلی اعمل صالحا، دوسری زندگی کا مطالبہ کر رہا ہے، پھر کہہ رہا ہے میری زندگی جو دوسری میں مانگ رہا ہوں، طلب کر رہا ہوں، وجہ کیا ہے جانتے ہو؟ لعلی اعمل صالحا، تاکہ نیک عمل کر سکوں۔ انسان تب تک لالچی ہے جب تک اس کی زندگی چل رہی ہے، اس کی سانسیں چل رہی ہے، تب تک انسان لالچی۔ جب موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہوگا، لالچ ختم، حرص و ہوس ختم۔ تو انسان کے زندگی کے سکون کو برباد کر رہا ہے کون سی چیز؟ حرص و ہوس، لالچ۔ اور شریعت اس کا حل بتا رہی ہے۔ ہماری شریعت کیا کہتی ہے کہ تم دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو، بڑے لوگوں کو مت دیکھو، مالداروں کو مت دیکھو، اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ کی شکر گزاری کرو گے۔ لیکن شریعت ہمیں یہاں پر یہ بھی تعلیم دے رہی ہے کہ دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں تم اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھو، اپنے سے اونچے لوگوں۔ ہمارا معاملہ الٹا ہے، ہم دین کے معاملے میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، کوئی خیال ہی نہیں ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ لیکن دنیا کے معاملے میں وہ بڑا سیٹ ہے نا، وہ بڑا سیٹ ہے، بڑا یہ ہے، بڑا وہ ہے، اور اس سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ انسان کے زندگی کے سکون کو برباد کر رہا ہے۔ اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو، تم شکر گزاری کرو گے، اکتفا کرو گے۔ تیسری وجہ کیا ہے آج ہمارے زندگی کے اندر سکون کیوں نہیں؟ جذبہ حسد نے آج ہمارے سکون کو برباد کر کے رکھا ہوا ہے۔ آج ہر انسان حسد میں ڈوبا ہوا ہے، ایک دوسرے سے جلن۔ سامنے والا اس کے پاس دولت ہے، نعمت ہے، خوشحالی ہے، میں جل رہا ہوں، مجھے برداشت نہیں ہو رہا ہے، میں جل رہا ہوں کہ اس کے پاس اتنی خوشحالی کیوں، میں جل رہا ہوں، حسد کر رہا ہوں، وہ انسان سامنے والا اتنی دولت اس کے پاس کیوں ہے، اس انسان کے پاس اتنی دکان، اتنی زمینیں کیوں ہے، میں جل رہا ہوں، یہ جل رہا ہوں، یہ حسد کر رہا ہوں، انسان کے زندگی کے سکون کو برباد کر رہا ہے۔ اے لوگوں، جذبہ حسد نے آج ہمارے سکون کو چھین رکھا ہے، چھین رکھا ہے۔ ایک انسان جو سامنے والے کو دیکھ کر کے حسد کر رہا ہے، جلن کر رہا ہے، جاگتے ہوئے، جب وہ نیند کے عالم میں نہیں ہے، ہوش میں ہے، جاگ رہا ہے، تب بھی اس سے حسد کر رہا ہے، جلن کر رہا ہے، اس کی زوال نعمت کی تمنا کر رہا ہے۔ لیکن
یہ جذبہ حسد ایک ایسی چیز ہے نا، جاگتے ہوئے انسان کے زندگی کے سکون کو تو برباد کر ہی رہا ہے۔ انسان جب سوتا ہے، نیند کے عالم میں ہوتا ہے، تو خواب بھی اسی کا دیکھتا ہے، اسی کا خواب بھی دیکھتا ہے، اور نیند کے عالم میں بھی وہ سکون اور اطمینان نہیں پاتا ہے۔ وہ خواب بھی اسی کا دیکھتا ہے کہ فلاں انسان کے پاس دولت ختم ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جذبہ حسد انسان کے سکون کو، اور سلف نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا ہے، سلف نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا ہے، یقتل الحاسد قبل ان یصل الی المحسود۔ اے انسان، اے بیوقوف انسان، اے پاگل انسان، تو حسد کر رہا ہے، تو حسد کر رہا ہے، سامنے والی کے نعمت کو دیکھ کر کے تو جلن کر رہا ہے۔ یاد رکھ، تو یہ سوچ رہا ہے کہ سامنے والی کی نعمت ختم ہو جائے، اس کے پاس جو دولت ہے وہ چلی جائے، تیری یہ تمنا، تیری یہ آرزو جو یہ بربادی کی تمنا کر رہا ہے، اس کے برباد ہونے سے پہلے تو ہی برباد ہو جائے گا، اس کے قتل ہونے سے پہلے تو ہی قتل ہو جائے گا، تو ہی ہلاک ہو جائے گا۔ انسان سامنے والے کو برباد ہونے کی تمنا کر رہا ہے نا۔ سلف نے یہ جملہ کہا ہے کہ اگر انسان یہ تمنا کرتا ہے تو اس سے پہلے یہ خود ہی برباد ہو جاتا ہے۔ جذبہ حسد نے آج انسان کے سکون کو برباد کر کے رکھا ہوا ہے۔ میں مانتا ہوں ہر انسان کے اندر حسد ہوتا ہے، حسد کا جذبہ ہوتا ہے، میرے اندر بھی ہے، آپ تمام لوگوں کے اندر بھی ہے، لیکن یہ زندگی امتحان ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے، آزمائش ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے اندر جو یہ حسد کا جذبہ رکھا ہے نا، اگر سامنے والے کو دیکھو تو اصل میں امتحان میں، آزمائش میں کامیابی تب ہوگی، ہم اللہ کے امتحان میں کھرے تب اتریں گے جب ہم سامنے والی کے نعمت کو دیکھیں گے تو ہم اپنے حسد کو قابو میں رکھ کر لیں گے، حسد کو باہر نہیں آنے دیں گے، تب ہم امتحان میں کامیاب ہوں گے، آزمائش میں کامیاب ہوں گے۔ حسد سے بچو۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کو دیکھ کر کے حسد کر رہا ہے، سماج اور معاشرے کے اندر دیکھو، ایک ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر کو دیکھ کر کے حسد کر رہا ہے، یہاں تک کہ ایک عالم دوسرے عالم کو دیکھ کر کے، دین کے معاملے کی بات نہیں کر رہا ہوں، دنیا کے معاملے کی بات کر رہا ہوں، دیکھ کر کے حسد کر رہا ہے، جلن کر رہا ہے۔ کیا ہے میرے بھائیوں؟ حسد اور جلن سے باہر نکل جاؤ۔ چوتھی وجہ، چوتھا سبب کیا ہے ہمارے زندگی کے اندر سکون کیوں نہیں؟ خاندانی جھگڑے۔ خاندانی جھگڑے آج ہمارے زندگی کے سکون کو برباد کر رہے ہیں۔ بیوی شوہر کا جھگڑا، بھائی بھائی کا جھگڑا، والدین کا اولاد سے جھگڑا، پڑوسی سے جھگڑا، رشتہ دار سے جھگڑا، قریبی کوئی بھی ہو، آج جھگڑوں نے ہمارے زندگی کے سکون کو برباد کر کے رکھا ہوا ہے۔ ایک خاندان ہے، ایک خاندان ہے، ایک قبیلہ ہے، بڑی محبت ہے اس قبیلے کے اندر، بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے آپس میں، چھوٹی سی بات کے لیے لڑائی ہو جاتی ہے، ایک چھوٹی سی بات کے لیے، بچوں کے لیے یا کسی وجہ کے سبب، کسی ریزن کی وجہ سے انسان لڑائی کر لیتا ہے، جھگڑا کر لیتا ہے، پتہ چلتا ہے گالی گلوچ میں آگے بڑھتے بڑھتے لاٹھی ڈنڈے چل گئے، مقدمہ ہوا، کیس ہوا، سال ہا سال مقدمہ لڑتے رہو، انسان کے زندگی کے سکون کو برباد کر رہا ہے۔ اے لوگو، ہماری شریعت ہمیں یہ تعلیم دے رہی ہے، جب کبھی ایسا معاملہ آ جائے، جب کبھی ایسا واقعہ پیش ہو، سامنے والا آپ کو گالی دے رہا ہے، سامنے والا آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کیا کرو آپ؟ انسنا کر دو، انسنا کر دو، گالی دے رہا ہے مسکرا دو، گالی دے رہا ہے برا بھلا کہہ رہا ہے، اس کے بدلے میں گالی دینے کی ضرورت نہیں۔ ہماری شریعت ہمیں یہ تعلیم دے رہی ہے، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم۔ قرآن کی آیت صاف طور پر، واضح طور پر یہ آیت ہمیں یہ تعلیم دے رہی ہے کہ اے لوگوں، کبھی اگر ایسا معاملہ پیش آ جائے
کہ کوئی آپ کو گالی دے رہا ہو، برا بھلا کہہ رہا ہو، آپ کے ساتھ برائی کر رہا ہو، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بھلائی سے دو، حسن ظن سے دو، حسن کردار سے دو۔ یاد رکھو اے لوگو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اگر تم ایسا کرو گے نا تو وہ سامنے والا آپ کا دشمن آپ کا دوست بن جائے گا۔ شریعت ہمیں یہ تعلیم دے رہی۔ کبھی کبھی ہمیں کچھ باتیں سن کر کے انسنا کر دینا چاہیے، کچھ باتیں جان کر کے دیکھ کر کے اندیکھا کر دینا چاہیے۔ کیا ضرورت ہے میرے بھائیوں؟ سامنے والا آپ کو گالی دے رہا ہے، اس کے بدلے میں آپ اس کو 10 گالی کیوں دو؟ صبر نہیں کر سکتے؟ برداشت نہیں کر سکتے؟ رب بننے کی کوشش مت کیا کرو، کبھی اس رب پر بھی چھوڑ دیا کرو، وہ رب اس کا بدلہ لے گا، آپ کو اس کا بدلہ دے گا، اس کو اس کی سزا ملے گی۔ کیوں رب بننے کی کوشش کرتے ہو؟ یہی وجہ ہے، یہی سبب ہے کہ آج ہمارے زندگی کے سکون کو یہ وجوہات برباد کر رہے ہیں۔ جھگڑے لڑائی ہر جگہ، ہر سماج، ہر معاشرے کے اندر بچے آپس میں کھیل رہے ہیں، گالی گلوچ ہوا، جھگڑا کر لیے، لڑائی کر لیے، ایک نے دوسرے کو مار دیا، گھر پہ پہنچے ایک دوسرے کے والدین کو شکایت کیے، پتہ چلا والدین آ کر کے ایک دوسرے سے لڑ پڑے۔ کیا ہے یہ انسانیت ہے؟ ہماری شریعت، ہم مسلمان ہیں نا، ہم سارے لوگ مسلمان ہیں نا، اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں نا، تو کون سی شریعت لے کر کے آج ہم چل رہے ہیں؟ ہماری شریعت تو یہ تعلیم دے رہی ہے کہ اگر سامنے والا برائی کرے تو بھلائی سے اس کا جواب دو۔ کون سا اسلام آج ہے ہمارے پاس؟ کون سا عمل آج ہمارے پاس بچا ہوا ہے؟ اور ہماری شریعت یہاں پر یہ بھی کہہ رہی ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر تم ایسا کرو گے، برائی کا بدلہ بھلائی سے دو گے، تو یہ یاد رکھو شیطان تمہارے راستے میں آئے گا، تمہیں بہکائے گا، بھڑکائے گا اور کہے گا گالی دے رہا ہے تو گالی دے، مار رہا ہے تو مار تو بھی۔ یاد رکھو تمہارا یہ کام ہونا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے اس وقت شیطان کو پھٹکار دینا۔ یہ ہماری شریعت کی تعلیم ہے۔ دیکھ رہے ہو نا، ایک آیت اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے برائی کا بدلہ بھلائی سے دو، لڑائی کر رہا ہے سامنے والا، برداشت کر لو، چلے آؤ، مسکرا دو۔ شریعت بعد میں کیا کہہ رہی ہے؟ قرآن کی آیت کہ جب تم ایسا کرو گے تو شیطان آئے گا تمہارے راستے، جب شیطان آئے گا تو اس کو پھٹکار دینا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ لڑائی جھگڑے، خاندانی جھگڑے آج ہمارے زندگی کے سکون کو برباد کر رہے ہیں۔ چلیے آئیے دیکھتے ہیں دنیا کے سب سے عظیم انسان کی حالت کیا تھی، نبیوں کا سردار، کیا حالت تھی ان کی۔ طائف کا سفر ہے، آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا، مارا جا رہا ہے۔ نبی کی غلطی کیا تھی؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کا پیارا پیغمبر طائف کی گلیوں میں چل رہا ہے اور چلتے ہوئے یہ صدا لگا رہا ہے، اے طائف کے لوگوں، اے دنیا کے لوگوں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کا پیغمبر اللہ کی دعوت دے رہا ہے۔ طائف کے لوگوں نے، سرداروں نے اوباشوں بدماشوں کو پیچھے لگا دیا، دوڑا رہے ہیں، اللہ کا پیارا پیغمبر طائف کی گلیوں میں بھاگ رہا ہے، اوباشوں نے بدماشوں نے پہاڑوں پر چڑھ کر کے پہاڑوں کے اوپر سے اللہ کے نبی کو مارنا شروع کر دیا۔ اے لوگوں، کبھی سامنے کھڑے ہو کر کے آپ کو کوئی پتھر مارے، دیکھو کتنی چوٹ لگتی ہے۔ سامنے نہیں ہے، وہ پہاڑوں کی اونچائی پہ کھڑے ہو کر کے نبی کو مارا جا رہا ہے پتھروں سے۔ ذرا سوچو کتنی چوٹ لگی ہوگی پیارے پیغمبر کے جسم پر، خون نکلا، اتنا خون نکلا، سر پھٹا، جوتے میں جم گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مارا گیا تھا نا، پتھروں سے ستایا گیا تھا نا۔ اللہ کے نبی کے سامنے اللہ کے منتریوں کی ٹولی موجود ہے، فرشتوں کی ٹولی موجود ہے۔ اے نبی ہاں کہہ دو، اگر اجازت دے دو، یہ دو پہاڑ ہیں نا، دونوں پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر کے طائف والوں کو پیس کر کے اس کائنات سے نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔
اللہ کے نبی چاہتے تو کہہ دیتے جاؤ مٹا دو، میرا کیا جا رہا ہے، لیکن کہا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، سیکھو کچھ، یہ میرے نبی کی تعلیم تھی۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آج دنیا کے اندر جو حالات ہمارے سامنے موجود ہیں، ان حالات کو دیکھتے ہوئے میں ایک بات یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں، یہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں، میرا عنوان جو ہے اس سے ہٹ کر ہے، تباہی ہے، مارا جا رہا ہے، ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ زمین ہے، یہ وہ زمین ہے جہاں پر کبھی ہم لوگوں نے اپنے جھنڈوں کو گاڑا تھا۔ یہ فلسطین، یہ وہ زمین ہے جہاں پر کبھی عمر ابن خطاب جیسا شیر دل انسان، کبھی عمر بن خطاب جیسا انسان، بہادر انسان، کبھی اس فلسطین کی سرزمین پہ اسلام کا جھنڈا لہرایا تھا۔ آج اس فلسطین پر ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ تاریخ کو پڑھو، آج ہم کیا کر رہے ہیں اے مسلمانوں، آج ہمارے جو تاریخ ہمارے سامنے موجود ہونے چاہیے تھے کہاں گئے؟ پڑھو، اپنی ریالٹی کو پڑھو، ہم کیا تھے کیا ہو گئے، کیا تھے کیا ہو گئے۔ آج کچھ مہینوں پہلے ایک فلم آئی تھی جوان نام کی، سارے لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ کبھی جاؤ اپنے جوانوں کی تاریخ پڑھو، اپنے جوانوں کی تاریخ پڑھو۔ یہ تو فلم ہے، ریل ہے، ریالٹی دیکھو، اپنی تاریخ کو اٹھاؤ۔ وہی ارض ہے، وہی زمین ہے جہاں پر کبھی صلاح الدین ایوبی نامی شخص پیدا ہو کر کے اس زمین کو فتح کیا تھا۔ آج اس زمین پر ہمیں مارا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے۔ کیوں میرے بھائیوں؟ کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے؟ وجہ جانتے ہو؟ ایمانی جذبہ آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ آج یہ جو ایمان ہمارے اندر ہونا چاہیے تھا نا، وہ ایمان نہیں رہا میرے بھائیوں۔ آج ہمارے سینے سکڑ گئے ہیں۔ آج ہمارے جو یہ سر کبھی دشمن کے سامنے اٹھا ہوا کرتا تھا، یہ سر، یہ آنکھیں دشمن کے سامنے ہم آنکھ سے آنکھ ملا کر باتیں کیا کرتے تھے، آج یہ سر جھک گیا ہے۔ ہم کون ہیں جانتے ہو؟ ہم کون ہیں؟ ہماری تاریخ جب ہم پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ کبھی ہماری تاریخ میں ایسے لوگ بھی موجود تھے جو جنگوں کے اندر اپنے دشمنوں سے کہا کرتے تھے کہ اے ہمارے دشمن سن لے، جتنی تجھے زندگی پیاری ہے اس سے زیادہ ہمیں موت پیاری ہے۔ یہ ہماری تاریخ ہے میرے بھائی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے آج ہمارے پاس ایمان نہیں رہا، اسی لیے امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ اگر ایمان ہوتا تو ہم بھی فتح یاب ہوتے، ہمارا بھی روب ہوتا، دبدبا ہوتا۔ ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنون۔ یاد رکھو، اگر چاہتے ہو روب، تمہارا دبدبا ان کے اوپر ہو، تو ایمان کو پیدا کرو۔ ایمان سے لڑنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے میرے بھائی، ہمارے پاس دولت بھی ہے، ہمارے پاس طاقت بھی ہے، سب کچھ ہے، ہتھیار بھی ہے، ایک چیز کی کمی ہے۔ وہ چیز اگر ہمارے پاس آ جائے نا، پھر کسی چیز کی کمی نہیں، ایمانی جذبہ ہونا چاہیے بس۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کی جو یہ حالت ہے، دیکھو ویڈیوز کے اندر، فوٹوز کے اندر، دل لرز جاتا ہے، تڑپ جاتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں ان کے لیے۔ ہم بے چین ہیں، ہمیں ٹینشن ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا جا رہا ہے، یتیم کیا جا رہا ہے انہیں، اور والدین کو بچوں سے الگ کیا جا رہا ہے۔ یہ جو منظر ہمارے سامنے موجود ہیں، بس گزارش یہی ہے میرے بھائیوں کہ ہم اللہ کے سامنے دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے، اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ، ہمارے بس کی بات تو نہیں ہے، ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اے اللہ ہم تجھ سے یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ تو ان ایمانی جو ہمارے بھائی ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا الہ العالمین، تو نے کبھی 313 کو 1000 پر غالب کیا تھا، اے اللہ آج ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی اپنے اندر ایمان رکھتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ جس طریقے سے تو نے انہیں غالب کیا تھا ہمیں بھی غالب کر۔ یا الہ العالمین، جس طریقے سے تو نے اپنے بیت اللہ کو، اپنے خانہ کعبہ کو بچایا تھا ہاتھیوں کے لشکر سے، یا الہ العالمین معمولی سی چڑیوں کے ذریعے اسی طریقے سے پھر سے ہماری مدد فرما، اپنے بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین، جس طریقے سے تو نے کبھی کسی دور کے اندر صلاح الدین کو پیدا کیا تھا، اے الہ العالمین اس دور کے اندر بھی صلاح الدین کی ضرورت ہے۔ ایسے لوگوں کو
کو ہمارے اندر پیدا کر دے۔ یا الہ العالمین کبھی خالد بن ولید کی شکل میں ہماری صفوں میں تو نے پیدا کیا تھا، یا الہ العالمین ہمارے نوجوانوں کو تو خالد بن ولید بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔